صاحب پورا ہفتہ جو ہے وہ جو بینچ ہے وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک بات ہوئی ہے کل، میں نے دیکھا ہے کچھ دوستوں نے بات کی ہے. کل دیکھیں فائل کیسے ہوتی ہے. 6 بجے تک 6:30 بجے تک تو صورتحال واضح نہیں تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ رات میں ہوا کیا ہے. یہ جب ڈاکٹر عظمیٰ سے رابطہ ہو سکا عزیر بھنڈاری صاحب کا، وہ تقریباً 9 سوا 9 بجے ہوا ہے. تب حالات واقعات کا پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی ساری رات. جب آپ عدالت میں کوئی چیز فائل کرتے ہیں تو آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ تمام واقعات درست لکھے جائیں. اس کے بعد بھنڈاری صاحب نے وہ لکھنا شروع کیا جو رات کے واقعات تھے. کل جمعے کا دن تھا، کل جو فائلنگ ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، 11:30 12 بجے کے بعد فائل آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس سے ہٹ کر پوری تفصیلات لکھنا، ایفیڈیوٹ بنانا، پھر سپریم کورٹ میں ایک طریقہ ہوتا ہے، یہاں پیپر بکس بنتی ہیں، ان کو پرنٹ کیا جاتا ہے، بائنڈ کیا جاتا ہے. اچھا بالفرض کل فائل ہو بھی جاتی تو کیا ہوتا؟ سپریم کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے فائل کی اور 1 گھنٹے میں وہ بینچ بیٹھ کے اور وہ سننا شروع کر دے گا. پڑتال ہوتی ہے، یہ پورا ایک دفتر ہے، وہاں وہ اس کو پڑتال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. کبھی بھی سپریم کورٹ میں 2-3 دن سے پہلے مقدمہ نہیں لگتا، ماں سوائے یہ آپ کو یاد ہوگا بلے والے کیس میں رات 8 بجے فائل ہوئی تھی اور صبح 9 بجے لگ گئی تھی. وہ جب کوئی خصوصی ارادہ ہو عدالت کا تو پھر ایسا ہوتا ہے. اب اگر کل فائل ہو بھی جاتی تو یہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے سے پہلے عدالت میں نہیں لگنی تھی. آج بھی اگر فائل ہوگی تو یہی ہوگا، یہ اگلے ہفتے میں ہمیں امید ہے کسی دن لگ جائے گی، اور اس دن نوٹس ہی ہوگا. توہین عدالت میں نوٹس ہوتا ہے، وہ 2 دن کا ہو 4 دن کا ہو. اسے یہ کہنا کہ اگر کل فائل کرتے تو کل ہی لگ جاتی بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے سریحن خلاف ورزی ہوئی ہے حکم کی، اس میں تو بڑا آسان معاملہ ہے نا، صرف واقعات لکھنے ہیں. جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ ہی ول بی شفٹڈ ٹو شفا انٹرنیشنل فار ایگزامینیشن اینڈ ٹریٹمنٹ. یہ بڑا اہم ہے کہ صرف ایگزامن نہیں ہونا تھا، ٹریٹمنٹ بھی وہاں ہونی تھی. یہ دونوں کام نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج یہ درخواست جو ہے آپ کی لے لی جاتی ہے اور اگلے ہفتے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں فکس ہوگی، تو اس میں جو بینچ ہوگا وہ وہی ہوگا یا بینچ تبدیل ہو سکتا دیکھیں ہے؟ توہین عدالت میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر یہ فرض کریں جو مفروضہ ہے کل فائل ہوتی اور آنن فانن فائل ہوتے ہی جمعے والے دن 12 بجے سے پہلے بینچ بیٹھ جاتا اور وہ اس پہ کوئی نوٹس کر دیتا، تو پھر بھی وہ نوٹس تو اگلے سے اگلے ہفتے کا کرتا نا، کیونکہ یہ بینچ تو اگلے ہفتے نہیں ہے اویلیبل. اس سے اگلے ہفتے امکان ہے اس بینچ کے اویلیبل ہونے کا. تو اس لیے کوئی دیر نہیں ہوئی، تسلی سے چیزیں فائل کرنی چاہیے، ورنہ ہوتا یہی آبجیکشن لگتی وہ واپس موڑ دیتے. جب آپ جلد بازی میں کچھ کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ٹھیک ہماری لیگل ٹیم نے اطمینان سے چیز کو بنایا، اس کی بائنڈنگ کی. اب یہ پوری ٹیم یہاں کھڑی ہوئی ہے، صبح سے یہ فائل آج کر دیں گے. اب اس کے بعد ہم درخواست کریں گے کہ اس کو جلد از جلد فکس کیا جائے اور اس میں چھوٹا نوٹس کیا جائے، اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ اسی بینچ کے پاس یہ معاملہ جائے جس نے پہلے آرڈر کیا تھا. سر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کل بہنوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے کہ انہوں نے بھی توہین عدالت کی ہے، اور میں عرض کر دوں عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اگر لے کے جانا پڑا یا دوبارہ ضرورت ہوئی تو پھر لے کے آئیں گے، لیکن شفا کا لکھا ہوا تھا پیمز لے گئے. جی دیکھیے ہاں اعلامیہ بھی کل ان کا جاری ہوگا. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے کوئی بہنوں نے توہین عدالت نہیں کی. عدالت کا حکم یہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل میں جو میڈیکل بورڈ عدالت کے حکم کے تحت بنے گا، اس بورڈ کی جو بھی رپورٹ ہوگی اس رپورٹ کے اوپر سیاست نہیں کی جائے گی. یہ تھا عدالت کا حکم، اور میری پیشنٹ اور پیشنٹ کے خاندان کے پاس ہی رہے گی، سیاسی جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو وہ تو مرحلہ آیا ہی نہیں. شفا انٹرنیشنل کا نہ بورڈ بنا، نہ اس کی کوئی رپورٹ سامنے آئی، تو وہ انڈرٹیکنگ جو تھی وہ کیسے قابل عمل ہوئی؟ جب بورڈ بنے گا اور اس کی کوئی رپورٹ ہوگی تو پھر ہوگا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر کوئی سیاست نہیں کرنی. دوسری بات یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل کے باہر ہم کوئی ہجوم کھڑا نہیں کریں گے، کوئی ہجوم کھڑا نہیں ہوا. جو گاڑی فیصل سلطان صاحب کو لے کر گئی، جس کے ارد گرد پولیس کا بھی ایک پورا اسکارٹ تھا، اور امپریشن یہ دیا گیا، تاثر یہ دیا گیا کہ اس میں عمران خان صاحب ہیں، لوگ فٹ پاتھ سے پھول نشاور کرتے رہے، اس میں فیصل سلطان صاحب تھے، تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ پورا قافلہ اڈیالہ سے نکلا اور آرام سے وہ شفا انٹرنیشنل پہنچا اور پھر واپس بھی آ گیا. تو بالکل یہ جھوٹا بیانیہ ہے کہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا یا رش تھا سڑکوں پر، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. رات سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بیٹھک ایک بیٹھک لگی، اس بیٹھک کا کیا مقصد تھا اور کیا عدم اعتماد جی ٹی پی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ یہی چل رہا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائے جائے، کیا اس میں شامل ہوگی پی ٹی آئی؟ دیکھیے پی ٹی آئی اور کل جے یو آئی کی بہت ایک اچھی نشست ہوئی، میں وہاں موجود تھا. ہم نے یہ عزم کیا کہ اس وقت اس ملک پر جو ایک حملہ ہے جبر کا،
اور ہم سمجھتے ہیں بالکل بے سمجھی سے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں فی الوقت پارلیمان کے اندر ہم آہنگی چاہیے۔ تو یہ پارلیمان کے اندر ایک آپ کہہ لیجئے گرینڈ نیشنل اپوزیشن جو ہے پارلیمان کے اندر ہے۔ یہ سوال ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل کہ یہ صرف پارلیمان ہی میں رہے گی بات یا اس سے آگے بڑھے گی، انہوں نے کہا یہ پہلا قدم ہے، انشاءاللہ آگے جب مرحلہ آئے گا تو اگلے قدم بھی اٹھیں گے۔ سوموار کو ہماری میٹنگ بھی ہے شام کو۔ جی سوموار کو میٹنگ ہے، اور اس لیے خوشائند قدم ہے۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک ایک انتہائی خوفناک موڑ پر کھڑا ہے۔ جو قوتیں اس وقت اس ملک پر مسلط ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ اس ملک کو کمزور کرے گی، اس ملک کی جڑوں کو کمزور کرے گی۔ ضرورت ہے افہام و تفہیم کی، ضرورت ہے گہری سوچ کی، ہمیں وہ گہری سوچ نظر نہیں آ رہی۔ جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے دھونس کے ذریعے، جبر کے ذریعے، وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ ملک کی تاریخ ہماری گواہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر 10-12 سال بعد ہم یہی کرتے ہیں اور پوری اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ ایوب خان کا دور، اس کا جو انجام تھا وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ہوا، سول وار کی صورت میں ہوا۔ ضیاء صاحب نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، یہ ملک آگ اور خون میں ڈوب گیا۔ مشرف کے دور میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، عدلیہ عدالتی نظام پورا درم بھرم ہوا، ایک لائرز موومنٹ چلانی پڑی اس نظام کو بچانے کے لیے۔ تو ہر دور میں ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے نظام کی جو جڑیں ہیں، ان پر حملہ ہوتا ہے جب ایک عسکری ذہن غالب آ جائے۔ ضرورت ہے کہ عسکری ذہن اور جمہوری ذہن، سویلین اکٹھے بیٹھیں اور اس ملک کی فلاح کا سوچیں۔ یہ جو گرینڈ نیشنل اپوزیشن آپ کو پارلیمان میں نظر آئے گی، اسی جانب ایک قدم ہے۔ پارلیمان کے اندر اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے سر، اس کی سربراہی کون کرے گا؟ وہی محمود اچکزئی کریں گے یا چینج؟ دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب ہی ہیں اور وہی رہیں گے، لہٰذا اس حوالے سے کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ گرینڈ نیشنل اپوزیشن ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی ہیں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں علامہ ناصر عباس۔ سر یہ بتائیے گا سر، آپ کی 2 ملاقاتیں تو خان صاحب سے ہو چکی ہیں سر، آپ کی 2 ملاقاتیں خان صاحب سے ہو چکی ہیں، دو دن میں 2 بہنوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ خان صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے کیا کوئی پیغام دیا ہے؟ نہیں، کوئی پیغام نہیں آیا ہم تک، اور یہ میں سمجھتا ہوں نجی نوعیت کی ملاقاتیں تھیں، اور جو کچھ بھی خان صاحب نے کہا وہ بہنوں اور خان صاحب کے بیچ ہے۔ 27 ستمبر کے حوالے سے کوئی میسج نہیں آیا؟ نہیں، 27 ستمبر بالکل قائم ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم قائم ہیں، اور جو ہمیں کرنا ہے پاکستانی قوم کو پکارنا ہے۔ جو کچھ ہو چکا پچھلے چند دنوں میں یہ مذاق ہے۔ ڈاکٹر عثمان خان صاحبہ نے تو کہا تھا نا سہیل فریدی کو کہیں کہ تحریک تیز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تیز ہی نظر آئے گی۔ دیکھیں ہم ہر روز پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے، سلمان اکرم راجہ ہیں اور باقی جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ ہیں، لائرز ہیں، اور وہ آج یہاں پہ ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں توہین عدالت کی، جس میں جو ہے وہ آج یہاں پہ کیا جائے گا، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم کل بھی کر دیتے تو اگلے ہفتے ہی لگنی تھی۔ تو یہ صورتحال اس وقت آپ لوگوں کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے دکھا رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت۔